ہر سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ سیتاپور لو جہاد قانون کے غلط استعمال پر عدالت نے یوگی حکومت سے مانگا جواب۔ دہلی فساد 10 ماہ سے جیل میں بند ظریف کو سبھی 8 مقدمات میں ملی ضمانت۔ INS وراٹ کو توڑنے کے معاملے پر عدالت عظمیٰ کا حکم۔ MJ اکبر حتک عزت معاملہ وکیلوں کی بحث طویل ہے، فیصلہ سنانے میں لگے گا وقت۔ حکومت کے دباؤ کے باوجود ٹویٹر نے کچھ ہینڈلز کے خلاف نہیں کی کارروائی۔ ہندوستان کے 400 ماہی گیر پاکستان کی جیلوں میں ہیں قید، کانگریس لیڈر نے پارلیمنٹ میں اٹھایا معاملہ۔ اتر پردیش ہائی وے پر لوٹ مار کرنے والے 3 بدماش ہوئے گرفتار۔ حکومت ہوائی اڈوں کے بعد اب بندرگاہوں کو بھی نجی ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہے، کانگریس کا بیان۔ بے قصور مسلم خاتون نے 18 سال پاکستانی جیل میں گزارے، واپسی کے 14 دن بعد انتقال۔ وہ آندولن جیوی ہیں تو آپ چندہ جیوی ہیں، اکھلیش یادو کا طنز، چھپ کر بھی نوجوانوں کو مشتعل کر رہا تھا دیپ سدھو، دہلی پولیس کا دعویٰ۔ مواخذے کی کارروائی سینیٹ سے آئینی قرار، ٹرمپ اپنے وکیل سے ہے سخت نالاں۔ امارات کا مریخ مشن کامیاب، ناسا نے دی مشہور عربی شہر کے ذریعے مبارکباد۔ مسئلہ قبرص کو 2 ریاستوں کے قیام ہی سے حل کیا جا سکتا ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ نائجیریا میں مسلح حملے، درجنوں افراد ہلاک اور زخمی۔ شمالی کوریا کے کمپیوٹر ہیکروں نے 2020 میں $300 ملین سے زائد کرپٹو کرنسی چوری کر لی تھی۔ ٹرمپ کی شکست میں ایرانی عوام کا بڑا حصہ، دنیا کو ایرانی عوام کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحری نقل و حرکت چین چوکنا ہو گیا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یوپی کے سیتاپور شہر سے لو جہاد کے نام پر گرفتار 10 ملزمین کو مقدے سے ڈسچارج کرنے والے عرضی پر آج الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے لو جہاد قانون کے غلط استعمال پر یوپی سرکار سے جواب طلب کیا ہے۔ نیز سرکاری وکیل کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے قانون کو شہریوں کی آزادی اور خود مختاری پر ایک حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون کے آڑ میں ایک فرقہ کو خاص نشانہ بنانا غلط ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے حکم سماعت کرتے ہوئے دیا ہے۔ ناظرین گرامی، شمالی مشرقی دہلی فساد میں 50 سے زائد خاندانوں کے سروں سے سرپرستوں کا سایہ اٹھ گیا، لوگوں کے ذریعے معاش تباہ ہو گئے۔ 3 دنوں تک خاموش تماشائی رہنے والی پولیس کو جب تحقیق کی ذمہ داری دی گئی تو اس نے آنکھ موند کر کمزوروں کو نشانہ بنایا اور آن ڈیوٹی سپاہیوں کی دھندلی شناخت کو بنیاد پر کئی معاملات میں چارج شیٹ میں داخل کر دی گئی۔ دراصل جمعیت علماء ہند جو دہلی فساد متاثرین کے لیے روز اول سے کام کر رہی ہے، اس کی طویل قانونی جدوجہد کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے اس کام کے لیے دہلی ہائی کورٹ سے لے کر KKD کورٹ تک وکیلوں کی ایک بڑی ٹیم قائم کی ہے۔ اس سلسلے کے تحت کڑکڑما کورٹ کے امیتابھ راوت کی عدالت نے منگل کو ظریف عرف موٹا کو 10 ماہ بعد سبھی 8 مقدمات میں ضمانت کا فیصلہ سنایا۔ اس طرح طویل عرصے کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مل سکے گا۔ اس مقدمے میں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ عبدالغفار اور ایڈوکیٹ محمد نور اللہ موجود تھے، جبکہ پبلک پروسیکیوٹر شری اتم دت نے ملزم کی ضمانت کی مخالفت کی۔ طرفین سے بحث و مباحثے کے بعد عدالت نے سیکشن 439 کے تحت ملزم کو کچھ شرائط کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے بحریہ سے ہٹائے گئے تاریخی جنگی جہاز INS وراٹ کو توڑنے کے معاملے کو جوں کا توں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڈے، جسٹس AS بوپنا اور جسٹس V راما سبرامنیم پر مشتمل ڈویژن بینچ نے بھی خریدار شری رام گروپ آف انڈسٹریز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس معاملے کو جوں کا توں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی کی ایک عدالت نے بدھ کے روز سابق مرکزی وزیر اور تجربہ کار صحافی کہلائے جانے والے MJ اکبر ہتک عزت معاملے میں اپنا فیصلہ 17 فروری تک محفوظ رکھ لیا ہے۔ دراصل صحافی پریا رمانی نے MJ اکبر پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد MJ اکبر نے ان کے خلاف فوجداری ہتک عزت کا مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ رویندر کمار پانڈے نے کہا، چونکہ معاملے میں وکلاء کی بحث کافی طویل ہے، لہٰذا فیصلہ سنانے میں مزید وقت درکار ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت کی ہدایت کے بعد
سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر نے تقریباً 500 اکاؤنٹس کو ہمیشہ کے لیے معطل کر دیا۔ دراصل کسان تحریک کے درمیان مرکزی حکومت نے ٹویٹر کو کئی متنازع اکاؤنٹس اور ہیش ٹیگ کو ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ 26 جنوری کو ہوئے تشدد کے بعد اس نے تمام مواد، ٹرینڈز، ٹویٹس اور اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کی۔ ٹویٹر نے ساتھ ہی بتایا کہ اس نے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے تمام اکاؤنٹس کے خلاف ایکشن لیا۔ ساتھ ہی IT منسٹری کی گزارش پر نفرت پھیلانے والے بہت سے ہیش ٹیگ کی ویزیبلٹی کو دکھا دیا گیا ہے۔ ناظرین، گجرات سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ شکتی سنگھ گوہل نے بدھ کے روز راجیہ سبھا میں پاکستان کی جیلوں میں قید ہندوستانی ماہی گیروں کا معاملہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے بتایا گجرات کی سمندری سرحدیں پاکستان سے ملحقہ ہیں۔ پاکستانی بحریہ ماہی گیروں کو گرفتار کر کے ان کی کشتیوں کو قبضے میں لے لیتی ہیں اور ماہی گیروں کو جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تاحال پاکستان کی جیلوں میں 400 ماہی گیر قید ہیں اور 1100 کشتیاں ان کے قبضے میں ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع کے تھانہ سٹی کوتوالی پولیس و سوات ٹیم کی مشترکہ کارروائی میں منگل و بدھ کی شب ATL فیکٹری کے نزدیک بدمعاشوں سے ہوئے تصادم میں ہائی وے پر لوٹ مار کرنے والے 3 بدمعاشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ مشرقی سریندر دیویدی نے بتایا کہ گزشتہ 7 اور 8 فروری کی شب سلطان پور کا سبزی فروش نشاد سبزی خریدنے پریاگراج جا رہا تھا کہ بدمعاشوں نے بھومیا منہ کے نزدیک اس کی پک اپ روک کر نقدی و پک اپ لوٹ لی اور اس کو مار پیٹ کر ایک جنگل کے نزدیک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے پک اپ کا تعاقب کر کے سجیت گپتا کو گرفتار کیا۔ باس پوچھ کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھی لوٹ کے ارادے سے بذر کار بھوپیا منہ کی طرف سے گزرنے والے ہیں۔ ناظرین، کانگریس نے آج الزام عائد کیا ہے کہ حکومت ملک کے کچھ ہوائی اڈوں کو اپنے صنعت کار دوستوں کے حوالے کرنے کے بعد اب عقبی دروازے سے ملک کے اہم بندرگاہوں میں بھی ان کو بھی نجی ہاتھوں میں دینا چاہتی ہے۔ کانگریس کے شکتی سنگھ گوہل نے بدھ کے روز راجیہ سبھا میں میجر پورٹس اتھارٹی بل 2020 پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کا مسودہ تیار کرتے ہوئے بہت سے امور کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، جس سے اس میں بہت ساری خامیاں موجود ہیں۔ ناظرین، ایک 65 سالہ ہندوستانی خاتون جس نے 18 سالوں تک بغیر کسی جرم کے پاکستان کی جیلوں میں زندگی گزاری اور بالآخر رہائی پا کر واپس اپنے مادر وطن یعنی ہندوستان اورنگ آباد دکن پہنچنے کی صرف 2 ہفتوں بعد ہی اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ کل 9 فروری کی سہ پر جب اس خاتون کو لحد میں اتارا گیا تو وہاں سب کی آنکھیں اشکبار تھیں اور سب کے چہروں پر یہ سوال تھا کہ آخر ہم کس دور میں جی رہے ہیں، جہاں ایک بے قصور اور بھولی والی خاتون کو 18 سالوں تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، وہ بھی اس حالت میں جب اس کا اپنا کوئی نہ ہو، اور جس نے کرب اور تنہائی میں اپنے مادر وطن واپس پہنچنے کی امید اور آرزو میں 18 سال گزار دیے۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے صدر اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی کسانوں کی تحریک کے بارے میں بیان کردہ آندولن جیوی والے طنز کا تمسخر اڑاتے ہوئے منگل کو لوک سبھا میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کو چندہ جیوی قرار دیا، جس سے برسر اقتدار کے اراکین مشتعل ہو گئے اور کہا کہ چندہ آستہ سے دیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لینے والے مسٹر اکھلیش یادو نے کہا کہ ہماری شناخت اور ثقافت گنگا جمنی تہذیب ہے، جہاں ہر ایک کی روایت کا احترام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے BJP قیادت پر سخت حملہ کرتے ہوئے تماشا کرنے کا الزام لگایا اور شعر پڑھا، جب تک پچھلا کر تب لوگ سمجھ پائیں ایک تماشا اور کھڑا کر دیتا۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے موقع پر لال قلعے میں تشدد کے ماسٹر مائنڈ بتائے جا رہے پنجابی اداکار سے ایکٹیوسٹ بنے دیپ سدھو کو گرفتار کرنے کے بعد دہلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ معاملے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپے ہونے کے دوران بھی وہ اپنی اشتعال انگیز بیانات سے نوجوان کو بھڑکا رہا تھا۔ اسپیشل سیل کے DCP سنجیو کمار یادو نے کہا وہ یوم جمہوریہ کے تشدد کے پیچھے کا اہم کھلاڑی تھا، اپنی اشتعال انگیز بیانات اور اسٹارڈم سے نوجوانوں کو بھڑکا رہا تھا، یہاں تک کہ قانون سے بچنے کے دوران بھی اس نے نوجوانوں کو اکسانا نہیں چھوڑا۔ ناظرین، امریکی سینیٹ نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی پوری طرح آئینی ہے۔ سینیٹ نے منگل کے روز 44-56 تناسب سے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے حق میں ووٹنگ کی۔ ریپبلک پارٹی کے 6 قانون سازوں نے بھی ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔
ناظرین، متحدہ عرب امارات کے خصوصی خلائی مشن مصباح العمل کی مریخ پہنچنے پر امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے امارات کے نام تہنیتی پیغام جاری کیا۔ پیغام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں عربی کے ایک مشہور اور بڑے شاعر ابو الطیب کے قصیدے کا شعر بھی شامل کیا گیا۔ اس سلسلے میں مریخ کے مشن پر گامزن ناسا کے پرزرونس روور نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مصباح العمل کے نام سے کیے گئے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم مریخ پہنچنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور شاعر کے ان الفاظ کے ساتھ کہ جس کا ترجمہ ہے، اگر تم نے عظمت و شوکت کی تلاش میں جاں بازی کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ستاروں تک پہنچے بغیر دم نہ لینا۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردگان نے یونانی وزیر اعظم میچوتاکیس کے بیان پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حدود میں رہنے سے متعلق متنبہ کیا ہے۔ صدر اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین اردگان نے اپنے پارٹی کے پارلیمانی گروپ اجلاس میں اپنی تقریر میں کہا کہ ترکی اور یونان کے مابین مسائل اس حل کے بارے میں مذاکرات کرنے سے متعلق یونانی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مذاکرات کے لیے تیار ہونے جبکہ میچوتاکیس ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ اس قسم کے چیلنج پر ہم آپ کے ساتھ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ آپ کو پہلے اپنی حدود میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم آپ کے سامنے میز پر کیسے ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ ناظرین، نائجیریا میں مسلح افراد کے حملے میں 30 افراد مارے گئے ہیں۔ کادونا ریاست کے کمشنر برائے امور داخلہ و سلامتی سامویل آروان نے بتایا ہے کہ بعض نامعلوم افراد نے ریاست کے بعض علاقوں میں حملے کیے جن میں 30 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ناظرین گرامی، شمالی کوریا کے کمپیوٹر ہیکروں نے گزشتہ سال $300 ملین سے زائد کرپٹو کرنسی چوری کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے CNN کے ہاتھ لگنے والے چند حصوں کے مطابق شمالی کوریا کی کمپیوٹر ہیکروں نے ملک کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے ساتھ تعاون کی غرض سے کروڑوں ڈالر کی کرپٹو کرنسی چوری کی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے منسلک کمپیوٹر ہیکر جوہری پروگرام ملک کی مشکل حالات کی شکار اقتصادیات کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست میں ایرانی عوام نے مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ روحانی نے انقلاب ایران کی 42ویں سالانہ یاد کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات میں ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ تقریبات سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے خلاف ایران نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا اس پر دنیا کو ایران کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایرانی عوام وائٹ ہاؤس کے ڈکٹیٹر کے مقابل تن کر کھڑی نہ ہوتی، اس کے خلاف مزاحمت کر کے اسے شکست نہ دیتی تو ٹرمپ نے بغیر کسی خرچے اور بغیر کسی زحمت کے انتخابات میں فتح حاصل کر لیتی تھی۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی جنگی بیڑوں نے چینی سمندری حدود کے نزدیک دوسری بڑی نقل و حرکت کی ہے۔ خبر کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں امریکی طیارہ بردار بحری بیڑوں نے مشترکہ مشقیں انجام دی ہیں، جبکہ کچھ ہی روز قبل امریکی جنگی بحری جہاز متنازع خطے میں چین کے زیر انتظام جزیروں کے قریب بھی آ گئے تھے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ کے اس اقدام کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔